औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट वकार मुनीर, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हंगामा इस्लामाबाद चैनल। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपके साथ मेरी वक्तन फ़वक्तन बात होती रहती है मेरे अपने वीडियो मैसेज के थ्रू जो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हवाले से काफ़ी सारी इस्लामाबाद के अंदर सोसाइटीज़ हैं जिनको हम डील करते हैं। कुछ RTA के थ्रू आती हैं, कुछ CDA के थ्रू आती हैं। हम CDA को भी जो है वो ओन करते हैं और RDA की सोसाइटीज़ को भी जो है ना ओन करते हैं। तो आज मैंने एक मुख्तलिफ किस्म की खबर है जो मैं लेके आया हूँ, जिसका इंतज़ार मेरे व्यूवर्स को होगा। मैं समझ सकता हूँ कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट उस रूट के ऊपर हुई है या जो इस्लामाबाद से बाहर निकल के एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट मुनासिब टाइम के ऊपर उन्होंने की है, तो वो ख्वाहिशमंद इस चीज़ के हैं कि हमें वक्तन फ़वक्तन को अच्छी खबर मिलनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक होगा वो कोई डिफरेंट तरीके से नहीं होगा। आपको पता है कि हम जब भी बात करेंगे, जिस इवेंट की भी बात करेंगे, वो रिलेटेड सोसाइटीज़ के होगा, वो रियल एस्टेट के रिलेटेड होगा, उसकी डेवलपमेंट के मुतल्लिक हम बात करेंगे, कभी उसके पेमेंट प्लान पे हम बात करेंगे। यानी हमारा टॉपिक रहेगा रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि हमारा चैनल रियल एस्टेट के मुतल्लिक है। बातों का तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम बिल्ड करते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को कैसे करना चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए। वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम में आप देखेंगे। अगर मेरे चैनल पे मेरे वीडियो की जो लिस्ट है उसके अंदर देखेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि रिंग रोड मंसूबा और चक्री रोड की सोसाइटियों का मुस्तकबिल, ये हमारा मेन पॉइंट होगा। इसके नीचे मैं आपको बताता चलूं कि 3 पॉइंट और होंगे। ये हमारा एक एजेंडा है जिसके ऊपर जो मैंने मेन आपको बता दिया कि रिंग रोड मंसूबा और चक्री रोड की सोसाइटियों का मुस्तकबिल, ये हमारा लोगो होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा। और इसके साथ 3 चीज़ें मैं और ऐड करूंगा इसके अंदर कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, ब्लू वर्ड के हवाले से बात करूंगा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और NOC की अप्रूवल और प्लाट की डिलीवरी। यानी नंबर 1 होगा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, नंबर 2 होगा कि NOC की अप्रूवल और प्लाट की डिलीवरी, और नंबर 3 होगा कि चक्री रोड का मुस्तकबिल, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये 3 चीज़ें ऐसी होंगी जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, और उम्मीद है आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। और आप अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए व्यूवर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बासानी पहुंच सके। और मेरी हर नई इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर्टी के हवाले से है, जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आपको वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। मेरी हर इंफॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मौसूल हो सके। तो जी नाज़रीन, कब इसकी मीटिंग हुई और क्या सिनेरियो था, उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर हम अपने जो हमारा टारगेट है, जो हमारा आज का जो है ये सिस्टम है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि 24 जुलाई 2020 इसके अंदर PWPD ने मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर रिंग रोड की मंजूरी जो है वो की गई। उसके बाद हुकूमत पंजाब ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया। इसको मंजूरी देने के बाद अगला जो उसका लम्हा था या अगली जो बात थी जिसके ऊपर काम आगे की तरफ चलता, तो उसके लिए वेट था। उस्मान बुज़दार साहब ने प्रॉपर इसकी मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद हुकूमत पंजाब ने 6 अरब 27 करोड़ और 65 लाख की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो मंजूर की, और उसका पैकेज 1 के नाम से उन्होंने जो है ना वो जारी किया, जो कि डायरेक्टर जनरल RTA के SD अकाउंट के अंदर इस अमाउंट को रख दिया गया।
اور پراپر طریقے سے یہ ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ وہ ہے کہ جو اس کی زمین کی جو ایکوزیشن ہوگی اس کے لیے اور جو اس کی مثلا بیسک جو کام سٹارٹ ہوگا وہ اس گرانٹ سے سٹارٹ کیا جائے گا. تو یہ چیز تو یہاں مکمل ہو گئی کہ چکری روڈ کا جو منصوبہ تھا، جو رنگ روڈ کا منصوبہ تھا، جو کہ پورے اسلام آباد اور راول پنڈی کی اس پوری ڈویژن کو اور اس کے اطراف سے آنے والے تمام وہ لوگ کہ جو ٹریول کرتے ہیں، بے شک سندھ سے لے کے کے پی کے تک جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے، آن ورڈ جتنا ایریا بھی ہے اس کے اوپر جب لوگ نکلتے ہیں تو اسلام آباد کے اوپر بلڈا نہ ہو، لوگ اسلام آباد میں یعنی زیادہ رش نہ ہو، تو اس کو پورے اسلام آباد کو کور کرنے کے لیے 51.76 کلومیٹر کا یہ سفر ہے جو رنگ روڈ اس کا بنے گا، جس کے اندر بآسانی لوگ جو ہے اسلام آباد سے باہر جو جانا چاہتے ہیں وہ باہر سے گزر جائیں گے. اس کے اوپر ٹریفک کا برڈن نہیں ہوگا اسلام آباد کے اوپر. تو اس چیز کو بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ پنجاب کا، حکومت پاکستان کا. انہوں نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا جس کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میرے خیال میں تمام لوگ اس کو جو ہے نا وہ لائک کرتے ہیں. اب بات آگئی نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم. اگر آپ بلو وائٹ سٹی کے اندر جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، جن لوگوں نے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، تو اسی مقصد کے لیے کی تھی کہ چلو آنے والے ٹائم کے اندر ایک اچھا اس کا ہمیں جو ہے نا وہ پروفٹ ملے گا. اسلام آباد کے اندر تو بہت زیادہ ریٹ ہو گیا پراپرٹی کے، ایک عام آدمی وہ سوچ ہی نہیں سکتا. اگر انسٹالمنٹ پلان کے اوپر بھی بات کرے تو ایک اگر 30-35 کلومیٹر اسلام آباد سے باہر بھی جائیں تو انسٹالمنٹ پلان بھی اتنا ٹف ہو گیا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے جو کوارٹر کا جمع کروانا پڑتا ہے منیمم. اگر آپ اسلام آباد سے 30-35 کلومیٹر باہر چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی سیلری 40 سے 45 ہزار یا 50 ہزار ایک نارمل آدمی کی سیلری ہے، یا 30 ہزار، اس کے اوپر وہ کیسے اپنے گھر کو بھی چلائے گا اور 30 ہزار اس کی انسٹالمنٹ بھی دے گا. تو اسی لیے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے. آنے والے ٹائم میں ان کو رنگ روڈ کی حیثیت بھی ہوگی، اور ہمارے پاس اگر زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو تھوڑا ٹائم ہم اس کے اوپر دے سکتے ہیں. تو یہ 14-15 ہزار 20 ہزار کی انسٹالمنٹ ہوگی جو آپ کے بجٹ کے اکارڈنگ ہے، آپ اسے جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں، اور آپ آنے والے 4-5 سال کے بعد اپنے پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں. تو بس ایک حل یہ بھی ہے. تو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم اگر بلو ورڈ سٹی کو دی گئی ہے، اگر بلو ورڈ سٹی کے اندر نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بنے گی تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پاکستان کا یہ ایک ایسا پروجیکٹ جو سٹارٹ ہوگا، جو ایک ایسی فیملیز کے لیے ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے ہوگا کہ جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے، یا ایسے لوگ کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ان لوگوں کے لیے جب ان کو دیا جائے گا تو کسی ایسی جگہ پہ نہیں دیا جائے گا جہاں آمد و رفت نہیں ہوگی، جہاں ضروریات زندگی کی میسر نہیں ہوگی. تمام وہ ایسی چیزیں کہ جو ایک انسانی طبقہ کو ایک رہائش زندگی کے لیے مطلوب ہوتی ہیں، اگر وہ وہاں اویلیبل نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ پاکستان وہاں ایسا قدم کیوں لے گی اور وہاں وہ پروجیکٹ کیوں دے گی. تو یہ ایک فیوچر پلاننگ ہے جو ہر آدمی کے دماغ کے اندر نہیں آ سکتی. ہر آدمی اس چیز کو انالیسس نہیں کر سکتا کہ آنے والے میرے 2 سال 4 سال 5 سال یا آنے والے 10 سال کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے گورنمنٹ ایک بہت آگے کا سوچتی ہے، آنے والے 10 سالوں کا 20 سالوں کا سوچتی ہے. اگر میں امریکہ کی بات کروں تو وہ آنے والے 100 سال کا سوچتا ہے. تو ہمارا معاشرہ جو ہماری چھوٹی سوچ ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم صرف کل کا سوچ رہے ہوتے ہیں. کیا کل؟ ایسا نہیں ہے. یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جو آپ کے 5 سے 10 سال لے گا. اس کے اندر اب ہماری دوسری بات این او سی کے حوالے سے ہوگی. ہم کریں گے کہ این او سی کی اپروول اور پلاٹ کی ڈیلیوری یہ کیسے ممکن ہے، کب ہوگا. کچھ لوگوں کے دماغ کے اندر ایک سوال ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ جہاں پہ ہم پلاٹ پرچیز کر رہے ہیں وہاں این او سی نہیں ہے، اس کی اپروول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ایک شک پیدا کرتی ہیں دماغ کے اندر. اور ہم بھی اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے کلائنٹس ہیں، ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے یہاں این او سی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہاں انویسٹمنٹ کی ہے. تو کس چیز کے اوپر کی ہے؟ انویسٹمنٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب کوئی بھی سوسائٹی اپنی ڈیلیوری دے رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ ہر آنے والے دن میں کچھ نیا کرنے کی جستجو میں ہوتے ہیں اور کام کو سٹارٹ کیے ہوتے ہیں، تو اس صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں روڈ بن رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگ رہی ہیں، کٹنگ کر رہے ہیں. اگر پہاڑیاں ہیں تو ان کو وہ کاٹ رہے ہیں، وہاں پہ ڈوزر چل رہے ہیں، پورا ایک سسٹم ہے. وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا اس کے فٹ پاتھ بنانے سٹارٹ کر دیے ہیں. وہاں پہ برج العرب اگر تھا تو اس کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے. اگر وہاں بلو ماسک تھی تو اس کے لیے انہوں نے ایک رقبہ اس کا اس سائڈ پہ رکھا ہے.
اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہاس ماسکٹ دیکھیں تو اس کی انہوں نے پوری ڈیولپمنٹ کر دی ہے. تو تمام جو اس کے سوسائٹیز کے متعلق کام ہے جن کو انہیں اون کرنا چاہیے وہ تو کر رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ این او سی کی اپروول کب ہوگی. دیکھیں پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آپ رہنے والے ہیں، پاکستان کے کلچر سے آپ واقف ہیں، پاکستان کے اندر ہونے والے کام اور جائز کام جو انسان کرتا ہے اس کے لیے انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. ہمارے ملک کا جس طرح کا سسٹم ہے اس سسٹم کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو بھی پس منظر میں رکھیں. تو انشاءاللہ اگر سوسائٹی اپنی ان کی جو کوشش ہے وہ ان کو کر رہے ہیں، اپنی کوشش کو وہ بروئے کار لا رہے ہیں، تو ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ این او سی اس کا اپروڈ ہو جائے گا، آر ڈی اے دے گا. انشاءاللہ ہمارے جو ادارے ہیں اچھے ہیں، انشاءاللہ وہ دیں گے، اس کا این او سی دیں گے کام کو دیکھتے ہوئے. کسی کا اچھے کام کو دیکھ کے اور ان کے پاس جب زمین بھی موجود ہوگی تو وہ کیوں نہیں دیں گے، وہ انشاءاللہ دیں گے. اور جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پلاٹ کی ڈیلیوری آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور سوسائٹی نے تو اعلان کر دیا کہ اگر آپ اسی اگست کے اندر اپنی 90% اگر جنرل بلاک کی پیمنٹ کرتے ہیں، اوورسیز کی پیمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو 10% جو ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے. اگر کسی بندے کو ابہام ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی پوزیشن ملنی چاہیے، تو آپ کو اس کی پوزیشن ملے گی، ادارہ آپ کو دے گا، کیونکہ آپ لوگ اس کی پیمنٹ کر دیں گے. آپ کو ابھی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ بلو ورلڈ سٹی آپ کو اس کا ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد آپ کو پلاٹ آپ کا ڈیلیور کر دے گی، آپ کو 4 سال اس کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور ہمارا تھرڈ اور لاسٹ ہمارا جو ہے ٹاپک کا وہ کویسچن کہ پوزیشن یہ ہے کہ چکری روڈ کا مستقبل کیسا ہوگا. ٹھیک ہو گیا، یہ 3 ہمارے تھے، یہ ہمارا لاسٹ والا کویسچن ہے. تو میں اس کا جواب آپ کو دوں گا کہ پراپرٹی کے اندر جتنے لوگ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں، بڑے جگرے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لاس اور گین دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے، پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زمین کبھی نقصان نہیں دیتی، وقت ضرور لے لیتی ہے. اس چیز کے اوپر یہ چیز آپ کو ماننا پڑے گی، وقت لے گی لیکن نقصان آپ کو نہیں کرتی. لیکن خدشات جو ہوتے ہیں کبھی کبھار نقصان کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب اگر ایک چیز آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ 6 ماہ کے اندر ہمیں پروفٹ دے، لیکن وہ چیز آپ کو 1.5 سال پہ لے کے چلی جاتی ہے، تو جو ٹائم ڈیوریشن کا نقصان ہے نا، میں اس کو نقصان جو ہے نا میں کنسیڈر کرتا ہوں. جبکہ پراپرٹی آپ جہاں بھی لیں گے آپ کو کبھی نقصان زندگی میں نہیں دیتی، اپ ہی ہوگی، نیچے نہیں آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد کی پوری اس جتنی ریجن ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے لی ہے اور 3 سال کے بعد آپ دیکھیں آپ نے 1 کروڑ کی لی ہے وہ آپ کی 50 لاکھ میں بکی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو مستقبل کے حوالے سے بات کروں گا کہ چکری روڈ کا مستقبل کیسا ہوگا. مستقبل بہت اچھا ہے. آپ خود سوچ سکتے ہیں، امیجن کریں کہ اگر آپ سنجانی ٹول پلازا سے لے کے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے چکری تک، اور وہاں سے اگر آپ جاتے ہیں ریڈیو پاکستان تک، ترلائی تک، آپ اس پورے ایریے کو اگر اس پوری اسلام آباد کے ریجن کے اس ایریے کو دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر یہ پورا ایریا ڈیولپ ہو گیا تو اس کے اندر آنے والی تمام سوسائٹیز یا اس کے آس پاس اس گرد و نواح کے اندر جتنی سوسائٹیز ہیں ان کا کیا رول ہوگا. اور اس وقت جتنی اب بلو ورلڈ سٹی ہے اس نے ماشاءاللہ بہت رقبہ ایکوائر کیا ہے. اتنا زیادہ رقبہ انہوں نے آج لیا ہے کہ جب آنے والے ٹائم کے اندر وہاں پہ رنگ روڈ بنے گا تو رنگ روڈ بننے کے بعد اس کے آس پاس رہنے والے لوگ جن کی زمینیں ہیں وہ اس ریٹ پہ نہیں دیں گے کسی سوسائٹیز کو. تو اب جو سوسائٹی اس وقت بھلے ٹائم کے اندر ایک تھوڑی اماؤنٹ کے اوپر اگر وہ اپنی زمین پرچیز کر رہی ہے تو جو رنگ روڈ بننے کے بعد سوسائٹی اس روڈ کے اوپر بنے گی وہ اتنا رقبہ ایکوائر نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ ہوگی کہ جو کسی سوسائٹی کو بھی پرچیز کرنے کے بعد، اور پھر اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے ایکسپنسز ہوتے ہیں جو کہ آپ اس چیز کو مینٹین کر کے جب مارکیٹ کے اندر رکھتے ہیں تاکہ وہ بیلنس بھی ہو سکے اور سیل ہو سکے. تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے، دوسری سوسائٹیوں کا موازنہ کرنے کے لیے، ان کو کمپیئر کرنے کے لیے، ان کے ساتھ، کیونکہ کمپٹیشن کا دور ہے تو یہ چلنے کے لیے تو یہ بہت جنہوں نے اس وقت رقبہ ایکوائر کیا ہے، آنے والے ٹائم کے اندر رنگ روڈ کی ڈیولپمنٹ کے بعد جو سوسائٹی
एक्वायर करेगी तो मेरे ख्याल है उनके लिए डिलीवर करना मुश्किल होगा बानिस्बत इनके कि जो इस वक्त आज से 4 साल पहले या रिंग रोड का जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम के ऊपर जो है ना उनसे पहले जिन लोगों ने परचेजिंग कर ली बानिस्बत उनके कि उनको मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं अपने टॉपिक को क्लोज करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो अवाम है, जो आपके अंदर सवाल थे, इस हवाले से तो मैंने कोशिश की है। अगर कोई सवाल मिस है, आप समझते हैं, आप भी देख रहे हैं, आपके माइंड के अंदर, आप इन्वेस्टर हैं, आपके माइंड के अंदर ऐसे सवाल हैं, ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि वो सॉल्व नहीं हो रही, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं, नाजरीन, जिन्होंने मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जिन लोगों ने अपना मैसेज छोड़ा, इंशाल्लाह मैं हर आदमी को जो है ना उसका प्रॉपर तरीके से जवाब दूंगा। अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन ना हुई तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको गेन करके इंशाल्लाह आपको मैं सेंड करूंगा, ताकि आपके माइंड के अंदर जो भी सवाल है वो क्लियर होने चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। और अगर इसके अलावा अगर आप इतना दूर ना जाए, अगर आप समझते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एनओसी अप्रूव्ड किसी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास 1001 मौका है। 1001 जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं कि जहां पे आपको डेली बेसिस पे भी, अगर आप समझे, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस्लामाबाद के अंदर किसी भी एक कमर्शियल के अंदर कोई शॉप लेते हैं तो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि इन्वेस्टमेंट करना आपका काम है, तो आपको मंथली उसकी इनकम भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको उसके लिए 4 साल वेट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, मैंने कोशिश की है कि इन सवालों के जवाब दूं, ताकि ये बहुत ज़रूरी थे, इसके ऊपर जितना टाइम लगा है। और किसी बंदे को मेरी बात नागवार गुजरी हो तो मैं आप मेरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हैं और इंशाल्लाह देखते रहिएगा। और हर आने वाले दिन में मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दूंगा, ना कि सिर्फ किसी सोसाइटी के हवाले से दूंगा। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस माहौल के अंदर, इसके आसपास सोसाइटियों में होने वाले जितने भी वाकयात, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं कभी भी आपको सिर्फ उनकी प्रॉफिट नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह जो मामलात होंगे, जो स्कैंडल इसके अंदर आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं सिर्फ इन चीज़ों को नहीं, मैं तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह कवर अप करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपने नाजरीन को पहुंचाऊं, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर जगह पे करें, आने वाले टाइम के अंदर उनको एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।